بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ ابو طبیلہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج کا اطالوی کمانڈر جو پشاور کا حاکم وقت بنا۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو خیبر پختونخوا کا صوبائی دارالحکومت پشاور متعدد مرتبہ بیرونی حملوں کا نشانہ بنا، اور بظاہر اس کی بنیادی وجہ یہی لگتی ہے کہ یہ شہر براستہ درہ خیبر ہندوستان پر حملہ ور ہونے والوں کی گزرگاہ تھا۔ سن 1818 میں شمالی مغربی سرحدی صوبے پر سکھوں کے حملے کا آغاز ہوا، اور سن 1826 میں رنجیت سنگھ پختونوں کی اس سرزمین کے حاکم بن گئے۔ اطالوی فوجی پاولو اویتا بلے، جنہیں پشاور کے مقامی لوگوں میں ابو طبیلہ کے نام سے جانا جاتا تھا، کا کردار بھی رنجیت سنگھ کے دور میں ہی سامنے آتا ہے، جنہیں رنجیت سنگھ نے پشاور کا گورنر مقرر کیا۔ مگر یہ اطالوی فوجی پشاور تک کیسے پہنچا اور ان کے گورنر راج کے دوران پشاور اور اس کے شہریوں پر کیا بیتی، یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ ابو طبیلہ پشاور کیسے پہنچے؟ نیپولین دور کے خاتمے کے بعد گرینڈ آرمی کے بہت سے سابق فوجی خوش قسمتی کی تلاش میں ہندوستان آئے۔ ابو طبیلہ بھی انہی فوجیوں میں ایک تھے جنہوں نے بعد ازاں فارس اور پنجاب میں فوجی مشیر کے طور پر خدمات سر انجام دیے۔ یہاں انہیں وزیر آباد اور پھر پشاور کا گورنر مقرر کیا گیا۔ پشاور میں انہوں نے مقامی رسم و رواج اور یورپی اصولوں کو یکجا کرتے ہوئے یہاں بسنے والے قبائلوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس اسٹریٹجک پوزیشن کے کنٹرول کے نتیجے میں وہ پہلی اینگلو افغان جنگ کے دوران برطانوی فوج کے ساتھ رابطے میں آئے، اور ابو طبیلہ نے 400 بہترین فوجیوں کی مدد فراہم کر کے اہم سہولت کاری کا کردار ادا کیا اور پولیٹیکل افسروں میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ ابو طبیلہ کے حالات زندگی پر تحقیق کرنے والے محکمہ آرکیالوجی کے سب ریجنل آفیسر نواز الدین کے مطابق پشاور کے گورنر کے طور پر ابو طبیلہ نے درہ خیبر کے جنوبی دروازے کو کنٹرول کیا۔ اگرچہ مہاراجہ نے انگریزوں کو سکھ سلطنت سے گزر کر درہ خیبر تک جانے کی اجازت نہیں دی، تاہم انہوں نے ابو طبیلہ کو حکم دیا کہ وہ درہ خیبر تک انگریزوں کی مدد کرے۔ نواز الدین کے مطابق سن 1839 میں انگریزوں کے پیش قدمی کے دوران پشاور میں انگریزوں کا خیر مقدم کیا اور ان کے افسروں کے ساتھ شاہانہ سلوک کیا گیا۔ انگریز افسر کیپٹن ہیولاک نے پشاور میں 1 مہینہ گزارا اور اپنی یادداشتوں میں ابو طبیلہ کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ وہ گورنر کے طور پر ایک سازگار شخصیت ہونے کے علاوہ ایک بے تکلف، خوش مزاج اور ہنرمند آفیسر ہے۔ دوسری جانب ان کے 2 سوانح نگاروں جولین جیمز کاٹن اور چارلز گرے نے ان کے کیریئر، مہم جوئیوں اور مقامی ریاستوں کے درمیان تعلق کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کی تشبیہ ایک ظالم، بے رحم اور تقریباً اداس حکمران کے طور پر بڑی حد تک قائم کی ہے۔ ابو طبیلہ کے سوانح نگاروں نے ان کے ابتدائی کیریئر اور زندگی پر کچھ روشنی ڈالی ہے، جس کے مطابق ابو طبیلہ کی پیدائش 25 اکتوبر سال 1791 کو اٹلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں اجیرو والا میں ایک کسان کے گھر ہوئی۔ وہ 16 سال کی عمر میں ہی انہوں نے فرانسیسی جنگجو نیپولین کی فوج کی آرٹلری برانچ میں شمولیت اختیار کی۔ سن 1810 میں فرانسیسی فوج کے توپخانے میں شامل ہو کر وہ 5 سال کی قلیل مدت میں ہی لیفٹیننٹ کے عہدے پر پہنچ گئے۔ 1 سال بعد یعنی سن 1816 میں برطانوی جنگجو لارڈ ویلنگٹن کے ہاتھوں نیپولین کی فوج کو ملنے والی شکست کے بعد ان کا عہدہ چھین لیا گیا، جس کے بعد وہ ریزرو انفینٹری ریجمنٹ میں آدھی تنخواہ کے عوض کام کرنے پر مجبور ہوئے۔ نیپولین کی فوج میں کیریئر میں بڑھوتری کے مزید امکانات نظر نہ آنے پر وہ مستعفی ہو گئے اور ایشیا میں فوجی ملازمت کی تلاش میں سن 1817 میں قسطنطنیہ پہنچ گئے۔ وہاں انہیں فارسی بادشاہ فتح علی نے ایلچی رکھا، جہاں انہوں نے 1818 سے 1826 تک فارس میں ایک فوجی انسٹرکٹر کے طور پر خدمات انجام دیے۔ 8 سال تک اس عہدے پر خدمات انجام دینے کے بعد وہ سن 1826 میں اپنے ملک اٹلی واپس چلے گئے۔ اٹلی میں ابو طبیلہ کے قیام کی مدت کم ہی رہی اور فقط 1 سال بعد ہی یعنی 1827 میں ایک بار پھر انہوں نے رخت سفر باندھ لیا، اور اس بار ان کی منزل ایشیا تھی۔ وہ فارس میں اپنے 2 سابق ساتھیوں جین ایلارڈ اور جین باپٹسٹ وینٹورا
کی تجویز پر اس وقت پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ماتحت فوجی کمانڈر کے طور پر ملازمت کر رہے تھے۔ ہندوستان چلے آئے۔ یہ دور پنجاب میں سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تھا، جس کی فوج میں ابو طبیلہ نے بطور کرائے کے کمانڈر تعیناتی اختیار کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رنجیت سنگھ کی فوج میں بطور توپ خانہ انسٹرکٹر بھی فرائض انجام دیتے رہے۔ انہوں نے جلد ہی اپنی شاندار انتظامی صلاحیتوں سے توپ خانے کو مکمل منظم کیا اور انفنٹری بریگیڈ کو یورپی ماڈل پر استوار کیا۔ رنجیت سنگھ ابو طبیلہ کے متعارف۔ رنجیت سنگھ کو ابو طبیلہ کی عسکری اور انتظامی خوبیوں کا ادراک بخوبی ہو چلا تھا، لہٰذا دسمبر 1829 میں ابو طبیلہ کی زندگی نے اس وقت ایک نیا موڑ لیا جب رنجیت سنگھ نے ابو طبیلہ کو پنجاب میں وزیر آباد کا گورنر مقرر کر دیا۔ بطور گورنر ان کا اصل کام یورپی فوجی اصولوں پر پیادہ فوج کو منظم کرنا تھا۔ انہوں نے پنجاب میں تجارت کی فروغ اور استحکام کے لیے یورپی نظام لاگو کرنا شروع کیا، ایک منفرد طرز حکمرانی تشکیل دی جس کے تحت ریونیو اور تجارت کے انتظام میں یورپی نظریات کو مقامی روایات کے ساتھ ضم کیا۔ انہوں نے شہر کو نئی چوڑی گلیوں اور بازاروں کے ساتھ دوبارہ تعمیر کیا۔ ان کی گورنری مثالی نظریات نہیں بلکہ عملیت پسندی سے متاثر تھی، جو بہت نسلی گروہوں، مذاہب اور رسم و رواج کے حامل ملک پر مؤثر طریقے سے حکومت کرنے کے لیے ضروری تھی۔ ان کی حکمرانی میں وزیر آباد میں امن اور معاشی ترقی زبردست اضافہ ہوا، جسے بہت سے برطانوی اور ہندوستانی مبصرین نے بھی سراہا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اپنے اقتدار کے باوجود انہوں نے مذہبی، ثقافتی و روایتی رسم و رواج کو چھیڑنے یا ان میں ترامیم کی کوششیں نہیں کی۔ وزیر آباد میں 6 سال تک گورنر تعینات رہنے کے بعد سن 1835 میں انہیں پشاور کے گورنر ہری سنگھ نلوا کا ریونیو آفیسر تعینات کر دیا گیا۔ اپریل 1837 میں ہری سنگھ نلوا کے جمرود قلعے میں قتل کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ابو طبیلہ کو پشتونوں کو زیر کرنے کے لیے لامحدود اختیارات دیتے ہوئے حاکم پشاور یعنی گورنر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ ابو طبیلہ کے حالات زندگی پر تحقیق کرنے والے محکمہ آرکیالوجی کے سب ریجنل آفیسر نواز الدین کے مطابق سکھوں نے خیبر پختونخوا کے بڑے علاقوں پر طویل عرصہ سخگیر حکمرانی کی۔ اس دور میں پشاور میں بسنے والے سمیت تمام قبائلیوں میں بھی سکھوں کے سخت طرز حکومت کے خلاف شدید غم و غصہ اور نفرت پائی جاتی تھی۔ نواز الدین کے مطابق تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پشتونوں نے بھی اسی نفرت کے تحت سکھ فوجیوں اور شہریوں کو لوٹنے یا قتل کرنے کا کوئی موقع نہیں گنوایا۔ بس موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے وہ ان پر حملہ ہو جاتے، اور چونکہ ابو طبیلہ بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے لیے ہی خدمات انجام دے رہے تھے، سو فطری طور پر ان کی ہمدردیہ اور نرم گوشہ سکھوں کی جانب تھا۔ چنانچہ شہر میں اپنا سکہ جمانے اور سکھوں پر ہونے والے حملوں کے خاتمے کے لیے انہوں نے انتہائی سخت قوانین بنائے، حتیٰ کہ اس سلسلے میں بنایا گیا ان کا عدالتی انصاف کا نظام دنیا کے متنازع ترین نظاموں میں گنا جاتا ہے۔ ابو طبیلہ نے بیرونی حملہ کی پسپائی اور شہر کی حفاظت کے لیے فصیلی شہر بنوائی اور اسی فصیلی شہر کے باہر پانسی گارڈ بھی قائم کیے۔ مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ان پانسی گارڈوں پر 50 سے 60 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا، اور یہاں لٹکتی لاشیں اس بات کا نکارہ ہوتی کہ بغاوت یا عداوت کرنے والوں کا انجام عبرتناک موت کے سوا کچھ نہیں۔ سر ہنری لارنس کے مطابق لوگوں کو مسجد معبد خان جو سن 1630 میں تعمیر کی گئی کے میناروں سے پھینکنا اور پھانسی دینا ابو طبیلہ کا ایسا معمول تھا جو پشاور کے دورے پر آئے یورپین شہریوں کے لیے بھی بربریت کی علامت تھا۔ ابو طبیلہ جھوٹ بولنے والوں کو سزا زبان کاٹنے کی صورت میں دیتے۔ معروف لوک داستانوں میں درج ہے کہ پشاور میں وہ دور بھی گزرا ہے جب مائیں بچوں سے کہتی سو جاؤ ورنہ ابو طبیلہ آ جائے گا۔ ابو طبیلہ چونکہ گورنر بننے سے قبل پشاور میں ٹیکس آفیسر کے طور پر بھی سکھ حکومت کے لیے خدمات سر انجام دے چکے تھے، اس لیے وہ ٹیکس وصولی میں بھی بلا کے کٹر تھے۔
چند لوگ داستانوں میں یہ دعوے بھی موجود ہیں کہ ابو طبیلہ ٹیکس چوروں کو دیوار میں چنوا دیا کرتے، یعنی ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کا انجام بھیانک موت تھا۔